السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پر نمبر 5 کی آیت نمبر 130 اور 131 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے وسعت والا، کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان ہر ممکن کوشش کے باوجود صلح نہ ہو سکے اور دونوں ایک دوسرے سے خوش اسلوبی کے ساتھ الگ ہو جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں کو ایک دوسرے سے مستغنی کر دے گا اور اس سے اچھے رشتے کا اہتمام کر دے گا۔ اس سے اسلام کے احکام کی حکمت اور وسعت و رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعض مذاہب میں طلاق کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب وہ خواہ ایک دوسرے سے کتنے متنفر ہو جائیں، ان کی زندگی کتنی ہی اجیرن بن جائے، طلاق نہیں دے سکتے۔ لیکن اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے دونوں کے لیے علیحدگی کا راستہ رکھا ہے، جس کے ذریعے وہ امن و سکون کی نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ زندگی کو احسن طریقے سے اچھے انداز سے جینا ہے۔ یہ نہیں کہ گھٹ گھٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک ساتھ میں تو رہیں، لیکن لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں، آپس میں مار پیٹ ہوتی رہے، یہاں تک کہ یہ سوچ لیں میرا پیچھا تو اس سے چھوٹ ہی نہیں سکتا تو میں اس کو قتل ہی کیوں نہ کر دوں۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ ان کی آپس میں نہ بنتی تھی، آپس میں جھگڑا ہو جاتا تھا تو بیوی نے خاوند کو قتل کر دیا یا خاوند نے بیوی کو قتل کر دیا۔ مسلمان ہونے کے باوجود بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے پیچھا چھڑا لیں، ایک دوسرے کو طلاق دے دیں یا بیوی خلا لے لے، ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو اجیرن بنا لیتی ہے، گناہ کر لیتی ہے، لیکن طلاق نہیں لیتی، خلا نہیں لیتی، یا خاوند طلاق نہیں دیتا۔ بیوی کو مار دینا تو پسند کرے گا لیکن طلاق نہیں دے گا۔ اس طرح کے کام ہمارے اسلام میں ہرگز جائز نہیں، کسی بھی مذہب میں جائز نہیں، لیکن کبھی ان کی انا آگے آ جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کبھی ماں باپ کا حکم آگے آ جاتا ہے تو اس لیے طلاق کی طرف نہیں جاتے۔ اور ایون مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ طلاق کو ایک قسم کی گالی سمجھتے ہیں، کہ اتنا برا سمجھتے ہیں طلاق کو، اور کچھ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں آج تک طلاق نہیں ہوئی تھی تو یہ کیا ہو گیا۔ یہ سب جاہلیت ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ آپس میں جھگڑا ہو گیا تو طلاق کے اوپر آ جائیں۔ پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ اس جھگڑے کو ہم کس طرح سے ختم کریں اور پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، کیونکہ صرف انہی کی زندگی کا مسئلہ نہیں بلکہ بچوں کی زندگی کا بھی مسئلہ ہے۔ بچوں کو ہمیشہ یہی پسند ہوتا ہے کہ ماں باپ دونوں ان کے ساتھ رہیں، ایک ان میں سے الگ ہو جائے تو بچے بہت دکھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں، فیل کرتے ہیں، ان کی وہ نارمل زندگی نہیں ہوتی جو کہ ماں باپ کے اکٹھے رہتے ہوئے ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ فرمایا اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر طرح سے بے پرواہ ہر تعریف کا حقدار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے گزشتہ اہل کتاب کو تقوی کی وصیت کی تھی، اور اے مومنو تمہیں بھی وصیت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور کفر نہ کرو،
کفر کر کے تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اس لیے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور وہ ہر چیز سے کامل طور پر بے نیاز ہے، یعنی اپنے بندوں سے بے نیاز ہے اور اپنے تمام فیصلوں اور احکام میں قابل ستائش ہے۔ زمین میں ہر چیز کا مالک، ہر جگہ میں ہر چیز کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ، آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ، تو اللہ ہی کا ہم نے حکم ماننا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسانوں اور تمہارے جنوں کے دل سب سے زیادہ متقی آدم کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسانوں اور تمہارے جنوں کے دل سب سے زیادہ بدکار آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انس اور تمہارے جن ایک ہموار زمین میدان میں کھڑے ہو کر مانگنا شروع کریں اور میں ہر انسان کو اس کی مطلوبہ چیزیں دے دوں تو اس سے جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی مگر اتنی کہ جتنی سوئی کے سمندر کے پانی میں ڈبونے سے آئے گی، یعنی بالکل بھی کمی نہیں آئے گی۔ اب سمندر میں جو پانی ہے وہاں پہ سوئی ڈبوئی جائے تو کیا سمندر کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اگر دینے کے معاملے میں ہر انسان کی خواہش کے مطابق اس کو دے دیا جائے، بہت زیادہ بے حد و حساب دیا جائے، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن دیا ہر ایک کو اس کے حساب سے ہی دیا جاتا ہے، کیونکہ آزمائش ہے کہ صبر شکر کون کرتا ہے، کون حلال و حرام کا خیال کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ وَإِنْ اور اگر یتفرقا وہ دونوں میاں بیوی جدا ہو جائے، یغنی تو وہ بے نیاز کر دے گا اللہ کلن ہر ایک کو من سعتہ اپنی وسعت سے، یعنی مرد کو دوسری بیوی مل جائے گی جو اسے پسند ہو اور بیوی کو دوسرا شوہر مل جائے گا، پچھلا کام بھول جائیں گے۔ آگے ہے اور کان اللہ ہو ہے اللہ تعالیٰ واسعاً بہت وسعت والا، حکیمہ خوب حکمت والا۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً وصینا ہم نے وصیت کی، حکم دیا، یعنی الذین ان لوگوں کو جو اوتو سب دیے گئے الکتاب کتاب من قبلکم تم سے پہلے، و اور ایاکم کو تمہیں بھی عام کے اتقوا اللہ تم سب ڈرو اللہ سے، وَإِنْ اور اگر تکفروا تم سب کفر کرو گے، فَإِنَّا تو بے شک للہ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ غنیًا بہت بے پرواہ، حمیدہ بہت تعریف والا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔